جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سول سروس ریفارمز کی. ہمارے گیسٹ ابھی تاخیر کا شکار ہیں، جیسے ہی آتے ہیں اسے پروگرام کریں گے. لیکن مہنگائی کا جو ایک سلسلہ ہے جو رکنے میں نہیں آ رہا، اور سیاست جوابی سیاست، الزام تراشی کی سیاست چل رہی ہے، لیکن خاموشی سے حکومت نے بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی اور ساتھ ہی پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں. اور یہ سب جو حقیقی عوامی ایشوز ہیں، سیاستدان تو وہی کہتے ہیں نا کہ وہ ہے جس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ، وہ کیا چاہ رہی ہیں، لیکن عوامی ایشوز پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں میں عثمان صاحب، پاکستان کی بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پرائس کنٹرول جو ہے گزشتہ کم از کم 50 سال سے نہیں ہے. نہیں، یہ جو چھاپے مارتے تھے مجسٹریٹ، ڈی سیز، کنٹرول ڈی سیز، ایک ریک بنے ہوئے ہیں. ختم ہو پاکستان کی. میں اگر تکلیف دہ بات کروں، اور اگر یہ میرے نزدیک یہ ایک اس میں نہ جائے، جسے کہتے ہیں توہین عدالت کے اندر، تو پاکستان کی عدلیہ نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کی پوری انتظامیہ کی کمر توڑ کے رکھ دی. انگریز جو تھا وہ جانتا تھا. آپ کو پتہ ہے 21 سال لگائے تھے انگریز نے اس ملک کے اندر آئین اور قانون دینے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ جانتا تھا، 21 سال کی بحثیں ہیں ان کی. جو سی آر پی سی بنا، پی پی سی بنا، اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس نے ایک ایڈمنسٹریٹو میجسٹریٹس مقرر کیے تھے. ایڈمنسٹریٹو میجسٹریٹ تھا، وہ جا کے چیک کرتا تھا اور موقع پہ سزا دے کے آ جاتا. اب آپ نے جوڈیشل میجسٹریٹ وہاں بٹھا دیا، درمیان میں آ گیا پولیس کا تھانہ. جوڈیشل میجسٹریٹ نے وہاں سے باہر آنا نہیں، تھانے دار صاحب نے محکمہ کر لینا. صحیح. وہ میجسٹریٹ تھانے پہ چھاپا مارتا تھا، بازار میں وہ گھومتا تھا، اس کی ریڑی گھومتی تھی، ریڑیوں میں لے کے چلان کرتا ہوا. آپ دیکھیں، میں گجرات شہر میں ہوتا تھا، ایک میجسٹریٹ ادھر سے مسلم بازار سے نکلتا تھا اور پورا راستہ جو تھا وہ کلیئر ہوتا جاتا تھا، ریڑیوں والوں سے بھی، اس سے بھی، اور سودا سلف ٹھیک ہو جاتا تھا. کوئٹہ شہر میں میرے پاس حکیم جان صاحب، سردار حکیم جان صاحب ایک میجسٹریٹ ہوتے تھے. سردار حکیم جان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نکلا ہے جب، تو اس دن بازار جو ہے اس کے اندر سبزی کبھی نہ مہنگی ہو سکتی ہے نہ گوشت پورا. پھر وہ لوگ جو تھے ارلی مارننگ سلاٹر ہاؤس جاتے تھے اور وہ چیک کیا کرتے تھے ویٹرنری ڈاکٹر کی مور کہ کیا گوشت ٹھیک گیا ہے کہ نہیں گیا. ختم. وہ تو اب بھی ہو رہا ہے. عثمان صاحب، آپ نے ایک آرگنائزیشن بنا دی، وہ جو ڈپٹی کمشنر کا سیٹ اپ تھا ختم کر دیا. آپ نے کہا جی جوڈیشری اور انتظامیہ جو ہے نا، اس کو آزاد ہونا چاہیے. کاپی کرتے ہیں ویسٹ کی اور بیٹھنا نہیں آتا ایسٹ کی طرح بھی. صحیح. ایک تو یہ ہوا کہ پورا سسٹم، آپ دوبارہ سسٹم کریں گے بھی تو وہ واپس نہیں آتا. جب آپ چیز توڑ دیں نا تو پھر نہیں. عمارتیں نو ساخت تب تک نہیں پھر میں جاتا. اس طرح کا ایک سسٹم بناؤ کہ جب باقی پھر آپ اس کا کنٹرول بھی ویسے ہی کرو، سپلائی لائن بھی ویسے ڈیٹرمن کرو. وہ گوشت ختم ہو جائے، سیکنڈ نہیں لگاتے، فرانس سے گوشت واپس امپورٹ کر لیتے ہیں. ان کے ہاں ٹیکسز کا سسٹم ہی کوئی نہیں فوڈ آئٹمز کے اوپر. آپ کے ہاں تو کماتے ہی یہاں سے ہیں. آپ کے ہاں تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گاڑیاں جو ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی ہوئی ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے اس سے کما. پاکستان میں تو سروس ڈلیوری ہے ہی کوئی نہیں. میں ریاست مدینہ کی، عمران خان صاحب چیخم چاخم کرتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کی اکنامکس کے 4 بنیادی پوائنٹس دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. عثمان صاحب، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے بازار لگایا ہے، 4 بازار تھے یہودیوں کے اس وقت. آپ نے فوراً مسجد نبوی کے بعد پہلا کام کیا، کہا ہمارا اپنا بازار ہوگا. 4 چیزیں تھیں. There will be no tax on that بازار. صحیح. کوئی تاجر پہ ٹیکس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا 2 فائدے. ایک تو تاجر کو آسانی ہوگی سامان بیچنے کی، قیمت کم رہے گا. ان دا لانگ رن عام آدمی کو فائدہ. یہ دبئی ٹیکس فری زون کیوں بنا ہے؟ یہ کیش آئلینڈ کیوں بنتا ہے؟ یہ باقی جگہ کیوں بنتے ٹیکس؟ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی پہنچائی جائے. دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ کسی قسم کی کوئی درمیان میں وہ نہیں ہوگی، اپنا جسے کہتے ہیں مڈل مین کا کانسیپٹ. ایک لوہار ہے اپنا سامان لے کے آئے ایک طرف. مطلب آپ اگر بازار کے اندر ساری فیکٹریوں کی آؤٹ لیٹ کھول دی جائیں، ختم معاملہ. وہ فیکٹری اپنے مال سے جو باہر وہاں لگا، ہر بازار کے اندر ان کی ایک آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ سروس اور باٹا کے ہر جگہ پہ اپنی دکانیں ہوتی تھیں اور اپنی پرائس ہوتی تھی، درمیان میں کوئی بندہ نہیں آتا تھا. اسی پرائس کو پورے پاکستان کے اندر ان کی آؤٹ لیٹس چلتی تھی، ایک ہی پرائس. اسی طرح کھانے کی. تیسری چیز آپ کا یہ تھا نو ہولڈنگ. آپ نے ایک چھاپا مارا، آپ نے ایک مل کو پکڑا، اور چلو اپوزیشن کے نام پہ شوگر ملوں پہ چھاپا مار دیتے، نواز شریف کی مل پہ چھاپا مار کے مارتے تو صحیح، نہ مارتے جہانگیر ترین کو، اس کی مار کے دکھا دیتے. نہیں،
اس لیے کہ اس کی ماریں گے تو اس کی بھی مارنا پڑے گا. جنگی ترین کو سزا تو دی نا انہوں نے جی، دیکھا تو صحیح نا. واہ جی واہ، واہ جی. ایسی سزا تو مجھے بھی اتنا بنا لیں دے تو مجھے بھی، میں اپنا جہاز رکھوں، اپنے جہاز میں اڑ کے وہاں چلا جاؤں، واپس آ جاؤں. کچھ نہیں سر، کوئی سزا نہیں، کوئی سزا انسینسٹیو نہ. اور سب سے بڑی بات میں عوام کی بات کرتا ہوں، یہ وہ بدقسمت قوم ہے کہ آج تک مہنگائی کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا، آج تک مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی. ساری تحریکیں اٹھا لیں، روتا رہا وہ حبیب جالب، ہر چیز پہ چھایا سناٹا، 20 روپے من، روتا رہا وہ قائد قلت کہہ کے، آخر حکومت نظام الدین کے بدلی قادیانی موومنٹ. مصطفیٰ علی بھٹو کس پہ گیا؟ تحریک نظام مصطفیٰ پہ. ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ تحریکیں چلیں اور اسی آدمی کو فائدہ. یہ دبئی ٹیکس فری زون کیوں بنا ہے؟ یہ کیش آئیلینڈ کیوں بنتا ہے؟ یہ باقی جگہ کیوں بنتے ٹیکس؟ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی پہنچائی جائے. دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ کسی قسم کی کوئی درمیان میں وہ نہیں ہوگی، اپنا جسے کہتے ہیں مڈل مین کا کانسیپٹ. ایک لوہار ہے اپنا سامان لے کے آئے ایک طرف، مطلب آپ اگر بازار کے اندر ساری فیکٹریوں کی آؤٹ لیٹ کھول دی جائیں، ختم معاملہ. وہ فیکٹری اپنے مال سے جو باہر وہاں لگا ہے، ہر بازار کے اندر ان کی ایک آؤٹ لیٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ سروس اور باٹا کے ہر جگہ پہ اپنی دکانیں ہوتی تھیں اور اپنی پرائس ہوتی تھی، درمیان میں کوئی بندہ نہیں آتا تھا. اسی پرائس کو پورے پاکستان کے اندر ان کی آؤٹ لیٹ چلتی تھی، ایک ہی پرائس. اسی طرح کھانے کی. تیسری چیز آپ کا یہ تھا نو ہولڈنگ. آپ نے ایک چھاپا مارا، آپ نے ایک مل کو پکڑا، اور چلو اپوزیشن کے نام پہ شوگر ملوں پہ چھاپا مار دیتے، نواز شریف کی مل پہ چھاپا مار کے مارتے تو صحیح، نہ مارتے جہانگیر ترین کو، اس کی مار کے دکھا دیتے. نہیں، اس لیے کہ اس کی ماریں گے تو اس کی بھی مارنا پڑے گا. جنگی ترین کو سزا تو دی نا انہوں نے جی، دیکھا تو صحیح نا. واہ جی واہ، واہ جی. ایسی سزا تو مجھے بھی اتنا بنا لیں دے تو مجھے بھی، میں اپنا جہاز رکھوں، اپنے جہاز میں اڑ کے وہاں چلا جاؤں، واپس آ جاؤں. کچھ نہیں سر، کوئی سزا نہیں، کوئی سزا انسینسٹیو نہ. اور سب سے بڑی بات میں عوام کی بات کرتا ہوں، یہ وہ بدقسمت قوم ہے کہ آج تک مہنگائی کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا، آج تک مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی. ساری تحریکیں اٹھا لیں، روتا رہا وہ حبیب جالب، ہر چیز پہ چھایا سناٹا، 20 روپے من، روتا رہا وہ قائد قلت کہہ کے، آخر حکومت نظام الدین کے بدلی قادیانی موومنٹ. مصطفیٰ علی بھٹو کس پہ گیا؟ تحریک نظام مصطفیٰ پہ. ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ تحریکیں چلیں اور اسی پہ چلیں. اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم مہمان سول سروس اصلاحات کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.